ویلکم بیک ناظرین. گیلانی صاحب، آپ سردار انور صاحب کی بات سن رہے تھے بریک کے جانے سے پہلے، جب وہ یہ فرما رہے تھے کہ جس وقت پاکستان یہ اسٹیٹس کو ذرا سا بھی چینج کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ ایسا ہوگا کہ یہ ایک ایڈمیشن ہوگا کہ یہ اس وقت ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے، جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں رہے گی. یہ بات میں نے بات سن لی ہے. بات یہ ہے جی کہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن اپ ٹو جو 57 کا جو لاسٹ ریزولوشن پاس ہوا ہے، اس ریزولوشن نے بھی انڈیا کے اس موقف کو یا انڈیا کے اس assertion کو کہ اٹ ہیز بیکم اے پارٹ آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہیز بیکم اے اسٹیٹ آف جموں دس انڈیا، اس کو انہوں نے ڈسپیل کیا. انہوں نے کہا جی نو، the disposition of the state of Jammu and Kashmir can be only through the United Nations resolution and through a plebiscite. No assembly resolution or no this constitutional assembly of the state of Jammu and Kashmir can declare the state as a part of India, nor can India can make it a part of Indian Union. So آپ کے خیال میں اگر پاکستان کچھ چینج کرے گا ایڈمنسٹریٹولی تو اس سے ہمارے انٹرنیشنل سٹینڈز پہ فرق نہیں پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے. انڈیا نے اپنا صوبہ بنانے کے باوجود بھی دنیا میں نے اس کو نہیں مانا کہ انڈیا کا صوبہ، اور پاکستان نے صوبہ نہ بنانے کے باوجود بھی دنیا نے یہ نہیں کہہ دی کہ پاکستان کے پاس نہیں ہے. اس وقت پریکٹیکلی سارے جو چیزیں ہیں پاکستان کی یہاں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں we are subjected to all the liabilities and obligations of a صوبہ, but we are not given any right of a صوبہ. دیکھیں صوبے کے جو رائٹس ہیں اس وقت اگر ہم پاکستان صوبہ کے طور پہ ادروائز ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، NFC میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، اکنامک کوسل میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، ہمیں منگلا ڈیم میں جو منگلا ڈیم بنا ہوا ہے اس کی رائلٹی نہیں ملتی ہے، واٹر یوز چارجز ملتی ہیں، جبکہ باقی صوبوں کو رائلٹی ملتی ہے. اس میں جو الیکٹریسٹی جنریٹ جو ہوتی ہے اس الیکٹریسٹی کا ہمیں نیٹ پروفٹ جو وہ ہمیں نہیں ملتا ہے. اس طریقے سے پاکستان جو باقی صوبوں کو جو فائنانس کمیشن جو ہے اس میں ہمارا جو شیئر ہونا چاہیے تھا، جو ہمارے ریپرزنٹیشن ہمیں مل سکتا تھا، وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے. جب when we are subjected to all the مجھے گیلانی صاحب ذرا سمجھنے میں مدد دیجیے. آپ کا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جب تک ترمیم نہیں ہوگی، جب تک ان تمام چیزوں کے اندر ریپرزنٹیشن نہیں مل سکتی؟ Exactly, unless the Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan are named as equal to a province of Pakistan. صوبے کا درجہ جب تک نہیں ملے گا، ملتا تب تک نہیں. اور صوبے کا درجہ یہ پرماننٹ نہیں ہوگا. It will be temporary, it will be transitional, it will be just pending the final disposition of the state of Jammu and Kashmir in accordance with Article 257(1). The Gilgit-Baltistan and Azad Kashmir shall be treated equal to a province of Pakistan, جیسا کہ 11 مئی 1971 کا نوٹیفیکیشن ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ 11 مئی 1971 کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ اس کو ان فیلڈ ہے، ان فورس ہے، اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے. اس نوٹیفیکیشن کو کانسٹیٹیوشن کا پارٹ بنا دیا جائے سو دیٹ وی شوڈ بیکم پریکٹیکل. مجھے ذرا کوئکلی بتائیے گا گیلانی صاحب کہ ابھی ایک بہت جسے کہیے ایک ڈیٹیلڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم نے پاس کی پارلیمنٹ نے 18ویں ترمیم کے نام پہ، جس کے اوپر بہت ساری چیزیں چینج کی. تو کیا یہ جو کشمیر کا موقف تھا یہ 18ویں ترمیم بناتے ہوئے اس پارلیمنٹری کمیٹی آن کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے آگے نہیں رکھا گیا؟ جی کسی نے بھی نہیں رکھا. اصل میں ہماری جو یہاں لوکل پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ایک ڈائلما یہ ہے کہ یہ یہاں لوکل ہیجمنی اپنی قائم کرنا چاہتی ہیں. یہاں جہاں تک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے وہ یہاں آپریٹ کرتی ہیں ایکسیپٹ مسلم لیگ چونکہ اب آئی ہے. پیپلز پارٹی شروع سے یہاں آپریٹ کرتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ پیپلز پارٹی کا موقف تو شروع میں یہ تھا کہ اس کو صوبہ بنا دیا جائے، لیکن آزاد کشمیر سے اس کی ریزائنمنٹ ہوئی تو اس کو صوبہ نہیں بنایا گیا. اس کے بجائے انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب ایکٹ 74 یہاں نافذ کیا تو صوبے کے جتنے بھی فیڈرل پاورز ہیں جو ادر پروونسز آف پاکستان وہ سارے کے سارے اے جے کے کونسل کو دیے گئے. اے جے کے کونسل مینز دا پرائم منسٹر آف پاکستان. جی بالکل. اس میں ایگزیکٹو اتھارٹی ساری کے سارے پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس ہے، وہ آرڈرز پاس کرتے ہیں. ہی از ناٹ اکاؤنٹیبل بیفور دا پارلیمنٹ آف پاکستان، ہی از ناٹ اکاؤنٹیبل بیفور دا اے جے کے کونسل، ہی از ناٹ اکاؤنٹیبل بیفور دا کورٹس آف اے جے کے، ہی از ناٹ اکاؤنٹیبل بیفور دا اے جے کے اسمبلی. وین وی آر سبجیکٹڈ ٹو دا اوبلیگیشن وی مسٹ آلسو بی گیون دا رائٹ. یہ وہ زمانہ سردار صاحب آپ کو بہت کے آتے ہیں. گیلانی صاحب کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا جو تاریخی موقف ہے UN ریزولوشنز کے مطابق اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر صوبے کا درجہ دے دیا جائے انٹرم کے اندر؟ نہیں، فرق تو پڑے گا، لیکن کچھ آرگومنٹس ہیں گیلانی صاحب کی جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ NFC ایوارڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ارسا میں ہم میرپور کے لیے پینے کا پانی مانگ رہے تھے تو انہوں نے کہا جی یہ تو ارسا میں جائے گا، حالانکہ سارا منگلا ڈیم وہاں پہ بنا ہوا ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں.
بٹ آئی ایم سیئنگ کہ شارٹ آف ریپرزنٹیشن، جی اس لیے کہ جب آپ وہاں پہ ریپرزنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد کچھ رہ نہیں جاتا، اور آج دنیا میں اس طرح کی ہماری سپورٹ بھی نہیں ہے جو جب یہ یو این ریزولوشنز پاس ہو گئے تھے تو 50s میں تھی، وہ آج نہیں ہے۔ کل اگر آپ نے یہ سنا ہو منموہن سنگھ کا بیان تھا، جی اس نے کہا کہ جی آہستہ آہستہ پاکستان خود ہی یہاں سے یہ کشمیر سے دستبردار ہو جائے گا، تو کیا ہمیں اس سٹیٹمنٹ کے مطابق کوئی انڈیکیشن دینی چاہیے کہ ہم دستبردار ہو رہے ہیں؟ سردار صاحب، وہ گیلانی صاحب نے ایک جو نقطہ اٹھایا، انہوں نے یہ کہا کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے باقاعدہ ایک سٹیٹ کا درجہ دے رکھا ہے مقبوضہ کشمیر کو، اس سے انٹرنیشنلی مسئلہ کشمیر ختم تو نہیں ہو گیا؟ ختم اس لیے نہیں ہو گیا کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ اگر ہم بھی ان کی لائن پہ چل پڑتے اور ہم کہتے کہ جی ٹھیک ہے، آپ کا حصہ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا ہوا، ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا ہوا، تو یہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ اگر یہ زندہ ہے تو صرف اس وجہ سے زندہ ہے اس لیے کہ پاکستان کا سٹینڈ یہ ہے کہ دس از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری۔ اور ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے انڈس واٹر ٹریٹی 1960 میں ہوا، اور ہم نے بڑا اس کو فین فیئر کی جی بڑی کامیابی ہے۔ ابھی جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی از ناٹ اے سکسیسفل ٹریٹی، دس از ایورس ہمارے خلاف جا رہی ہے، وہ دریاؤں پہ بند باندھ رہا ہے، پانی روک رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے۔ اور یہ سارے دریا کہاں ہیں؟ یہ سارے دریا مقبوضہ کشمیر سے نکل کے یہ پاکستان کی طرف بہتے ہیں، کوئی انڈیا میں نہیں جاتا۔ تو اگر آپ مقبوضہ کشمیر سے دستبرداری کر دیتے ہیں یا ڈیفیکٹو دستبرداری کر دیتے ہیں جس طرح سے کہ یہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر تو صوبے سے آپ کا خیال ہے کہ وہ دستبرداری، اگر صوبے کا سٹیٹس ہوگا تو دستبرداری ہوگی؟ مومنٹ جب آپ ریپرزنٹیشن کریں گے تو آپ دنیا کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ ہماری پوزیشن یو این ریزولوشن کے اوپر میں نے آپ کو گزارش کی کہ پہلے ہی کمزور، آپ اسے دستبردار ہو جائیں گے تو انڈیا تو بولے گا کہ یہ تو نکل گئے، پاورفل پاور۔ گیلانی صاحب تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشنلی جو پاکستان کی پالیسی کمٹمنٹس ہیں یو این ریزولوشنز کی، ان کو بھی ساتھ اس ترمیم کے ساتھ اندر لے کے آئیں۔ جی وہ کہہ رہے ہیں اور میں اس سے اختلاف نہیں رکھتا ہوں، لیکن میں دیکھوں گا کون سی پاکستان کی گورنمنٹ ہے جو یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ اپنے آئین کے اندر لے آئے گی۔ وہ کیوں نہیں لائے گی؟ کبھی نہیں لائے گی، مجھے پتا ہے نا، وہ تو یہ ورنہ تو ان کے پاس فلیکسیبلٹی کوئی نہیں رہتی۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، ابھی نواز شریف صاحب نے جا کے کشمیر میں تقریر کی کہ ہم حق خود ارادیت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مانتے ہیں، لیکن جب لاہور ریزولوشن ہے تو اس میں تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح شملہ ایگریمنٹ ہے جو کہ سب کے سامنے ہے۔ تو حکومت پاکستان کی یہ کمزوری ہے۔ مشرف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آؤٹ آف دی باکس سولوشن، یہ گیلانی صاحب کی جو سجیشن ہے میں اس سے فلی متفق ہوں، لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ کوئی حکومت پاکستان ایسی نہیں ہوگی جو یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر لائے گی، کیونکہ جب وہ لے آئیں گے تو پھر جو بھی کوئی حکمران ہوگا وہ آ کے اس طرح کی باتیں کرے گا تو ہی وڈ بی وائلیٹنگ دی کانسٹیٹیوشن۔ حالانکہ بدقسمتی سے کانسٹیٹیوشن وائلیشن والوں کو بھی کیا ہوا، لیکن پھر بھی اس کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں گیلانی صاحب نے ایک ایکسرسائز کی ہے، ہم اکٹھے بھی رہے ہیں آزاد کشمیر میں، جب میں پریزیڈنٹ تھا، یہ وہاں پہ جج سے بڑے محنتی آدمی ہیں، بہت ساری ان کی چیزیں جو ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے شارٹ آف ریپرزنٹیشن۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں، میں بینیفیشری ہو سکتا ہوں ریپرزنٹیشن کا، وائی آئی ایم سیئنگ اٹ از شارٹ آف ریپرزنٹیشن۔ آپ یہ بتائیے کہ جو ایشوز وہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ کی ارسا کے اندر آپ کو حصہ نہیں ملتا، آپ نیشنل فائنانس کمیشن کا حصہ نہیں ہے، آپ کی پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے، تو اگر یہ سٹیٹس کا ایشو ریزالو نہیں ہوگا یا کم از کم انٹرم میں اس کا کچھ فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اس میں اتنی اچھائیاں نہیں ہیں، ان کو بھی اس بات کا کچھ تو اندازہ ہوگا، بڑے تجربہ کار آدمی ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ رہ رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہے۔ یہ ارسا میں این ایف سی کے اندر یہ بالکل ڈیجورے پوزیشن ہونی چاہیے اور ہمیں حصہ ملنا چاہیے، لیکن جب آپ پارلیمنٹ کے ممبر بن گئے، آپ کی نمائندگی ہو گئی، تو پھر ڈسپیوٹڈ نیچر آف آزاد جموں اینڈ کشمیر یا کشمیر کی ڈسپیوٹڈ نیچر جو ہے وہ انڈرمائن ہو جائے گی۔ پھر تو امریکن تو ہمیں پہلے ہی کہتے پھرتے ہیں، وہ بولتے ہیں جی لائن آف کنٹرول از گڈ انف، وہ تو کہہ رہے ہیں، وہ تو ہم زور لگا کے تو اس کو زندہ رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اگر مسئلہ کشمیر اس طرح سے
स्टेटस को के ऊपर हल गया तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता रेगिस्तान बन जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये पानी के ऊपर। गिलानी साहब, आप सरदार साहब के भी सुन रहे हैं जो उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके ऊपर। आप जरा क्विकली मुझे बताइए, अभी एक इलेक्शन कैंपेन कंक्लूड हुई है कश्मीर के अंदर, वहां पे आपको ये इशू नजर आया कि पाकिस्तान के कौमी धारे के अंदर कश्मीर को शामिल हो, क्या ये इलेक्शन इशू था? ये इलेक्शन इशू बिल्कुल नहीं था जी। मैं आपसे गुजारिश किया ना कि ये आजाद कश्मीर जो पार्टीज हैं, दे आर स्केप्टिकल। वो ये हैं, दे विश टू रिमेन इन द मेन स्ट्रीम, और लेकिन ये कहने की जरूरत नहीं करती, इसलिए कि ये यहाँ को जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है या जो कश्मीर को इंडिपेंडेंट करना चाहता है, ये थोड़ा उनसे भी खाइफ है, हालांकि वो बड़ा मिनिमम। गिलानी साहब, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के ऊपर नाजरीन ब्रेक के बाद आएंगे तो यही गुफ्तगू जारी रखेंगे कि क्या कश्मीर को एक सूबे का दर्जा मिलना चाहिए या उससे पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल स्टांस है वो कश्मीर के ऊपर वो मुतासर होगा।